جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ایک مسئلہ اور بہت پریشان کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہیں، صورتحال ایسی ہے کہ فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ دام ہم رنگ زمیں بود گرفتار شدم. کیا بات. جو جال بچھا ہوا تھا وہ زمین ہی کے رنگ کا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں زمین سمجھ کے اترا مگر وہ تو جال تھا، میں تو اس میں پھنس گیا. تو ہم اسلام میں داخل ہونے والوں کو عقیدہ ختم نبوت کی درست تفہیم میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اہم سوال ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جسٹس صاحب نے بنیادی حقوق کے حوالے سے ہمیں بہت انلائٹن کیا. گزارش یہ ہے، ایک بڑا بنیادی اصول ہے، لا یظلمون ولا یظلمون. کیا کہنے؟ کوئی حق کسی دوسرے حق کو قتل کر کے نہیں دیا جا سکتا. بے شک. آپ کسی شخص کو کوئی ایسا حق نہیں دے سکتے جس سے کسی دوسرے کا حق تلفی ہو جائے. قادیانیت کا موقف آگے بڑھانے کا مطلب انسانیت کو ایک بنیادی حق سے محروم کرنا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. وہ کون سا حق ہے؟ وہ حق ہے رائٹ ٹو نو دا ٹروتھ. بہت خوب، بہت خوب. کیا اچھا. ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ سچ کو جانے. حق کیا ہے؟ اس وقت کیا وقت ہے؟ میں صحیح بتاؤں. بالکل. کہاں ہے؟ کیا آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ بالکل. ویسے بنیادی چیزیں. ہر وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے اس کا یہ حق ہے اسے پتہ چلے اسلام کیا ہے اور اس پر اس کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے. اگر ایسا ہوا اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو اصل ڈاکومنٹ ہے اس سے ڈی ٹریک کر جائے گا. ایسا ہی ہے. رابرٹ کرین جی صدر نکسن کا ایڈوائزر تھا، بڑا معروف ہے. وہ مسلمان ہو گیا. بہت بڑا لائر تھا، انٹرنیشنل افیئرس کا بڑا ماہر تھا. اس کا کولیگ تھا ایک یہودی. اچھا. وہ اپنے چیمبر میں گیا تو اس یہودی نے پوچھا آپ کو کیا ہوا مسلمان ہو گئے؟ اس مسلمانوں میں آپ نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے کہا بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیں، آپ کو میرے سوال کا جواب مل جائے گا. یو ایس اے کا قانون وراثت کتنے والیومز میں ہے؟ صحیح. اس نے کہا میرا 12 والیوم ہیں اور ہر والیوم کے 1000 صفحات ہیں. اس نے کہا اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ پورا قانون وراثت 8-10 جملوں میں ہو سکتا ہے آپ یہ بات مانیں گے؟ اس نے کہا آپ کا مجھے لگتا ہے دماغ ٹھیک نہیں ہے. اگلے دن وہ قرآن مجید کے آیات سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا اسلام کا پورا قانون میراث. 1400 سال سے کوئی ایسا میراث کا سوال پیدا نہیں ہوا اس سے خارج ہو جس کا جواب یہ آنا. ہاں جی ایسا ہی ہے. میں اس لیے مسلمان ہوا. واہ 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 سبحان اللہ. آپ یہ بتاتے ہیں جی قرآن مجید آخری کتاب نہیں ہے. انا للہ. اس کے علاوہ یہ بھی کچھ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک مسخ شدہ تصور پہ غیر مسلم کو لے کے آتے. صحیح. غیر مسلم دنیا کے سامنے ہم نے اس نقطے کو لے کے آنا ہے حق اور سچ کیا ہے. اس میں ہم کم بھی ہیں، کمزور بھی ہیں. ابھی چوہدری صاحب نے ایک بڑا اچھا نقطہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جیسے ہم ویب پہ بیٹھتے ہیں سرچ کرتے ہیں، سچ کے نام پہ بہت سی دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. ہم نے کتنے ہی ڈاکٹر صاحب لوگ ہوں گے جو پوری دنیا میں محمد علی علی جا اور بہائیت اور قادیانیت جو اسلام کے پردے میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بلاتے ہیں، اور لوگ بیچارے سادہ لوح معصوم اس پہ چلے جاتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں. میری جو گزارش ہے، طالب علمانہ گزارش ہے، کم از کم ہمیں 2 کام کرنے چاہیے. ایک یہ قادیانیت کے ایشو کو ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ بات تمام حقوق کی جان جو حق ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ ہے رائٹ ٹو نو دا ٹروتھ. بے شک ایسا. انسانیت کو رائٹ ٹو نو دی ٹروتھ پہ لے کے آنا ہے. بالکل ایسا. بالکل. اور اس کے لیے پھر ہم اپنی توانائیاں مختص کریں اور حق کو نمایاں کریں. بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے کی.